مسلم ایکٹیویٹی کے صدر ہمارے پولیس صاحب، اسٹیٹ کے سارے باڈی جنرل سیکریٹریز، نائب صدر اور سارے میرے جتنے بھی یہاں بھائیاں آئے ہیں، میرے مدن پلی ٹاؤن کے میرے قریب بھائیاں سب کو، جو باہر سے سن رہے ہیں ان سب کو، اور جو میرے بہنا ہیں ان کو سب کو، مسلمان اور ہمارے ہندو بھائیوں کو سب کو السلام علیکم۔ آج مسلم ایکیویٹی کا ایک مسلم جاگرن پروگرام کا ایک بس یاترا چلانے، یہ بس یاترا چلانے کا مقصد مسلم ایکیویٹی کا کو کوئی ایم ایل اے سیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ایم پی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایم ایل سی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم ایکیویٹی کا ایک میسیج یہ دینا چاہتی ہے کہ آپ کا حقوق آپ آگے آئیے، ہم لڑ کر دلائیں گے۔ آپ کا حق کیا ہے، وہ حق دلانا مسلم ایکیویٹی کا ذمہ داری ہے۔ مسلم ایکیویٹی کے جتنے بھی باڈی ہے، باڈی کے صدر ہے، نائب صدر ہے، باڈیز ہے، یہ سب لوگ اس قوم کی بدترین حالات پر، اس قوم کی بدترین زندگیوں پر، اس قوم کے بدترین جو بھی حالات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں بول کر ایک کھلی آواز عوام پر کھل کر بات کرنے والی جماعت مسلم ایکیویٹی کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک دو دن جماعت میں ہم آندھرا پردیش میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آج یہ جماعت سامنے آ کر مدن پلی سے ایک بس یاترا سٹارٹ کرنا، یہ بس یاترا کا مقصد کیا ہے؟ جبکہ 14% مسلمان ہے، لگ بھگ 60/5 کانسٹیٹوئنسیز میں، 60/5 کانسٹیٹوئنسیز میں، جس میں 170/5 کانسٹیٹوئنسیز ہے آندھرا پردیش میں، اس میں 60/5 کانسٹیٹوئنسیز میں مسلم کا ووٹ میجورٹی میں ہے۔ 30,000 سے زیادہ جتنے کانسٹیٹوئنسیز ہے، لگ بھگ وہ 35 یعنی کہ 25,000 سے 40 کانسٹیٹوئنسیز آ کے 30,000 سے 40,000 ووٹ جس کانسٹیٹوئنسی میں ہے وہ 40 کانسٹیٹوئنسیز ہے، جو 20,000 سے لے کر 90,000 1,18,000 تک بھی یہ عوام مسلمان قوم ایک کانسٹیٹوئنسی میں ہے، جیسا کرنول ہے، جیسا کڑپا ہے، جیسا آپ کو رائے چوٹی ہے، جیسا مدن پلی ہے، جیسا پیلے ہے، جیسا تاڑپتری ہے، جیسا سری سیلم ہے، جیسا آدونی ہے، ایسا ہر کانسٹیٹوئنسی کا اننت پور ہے، آپ کاکیناڑا جائیے، وجےواڑا جائیے، گنٹور جائیے، یہ سب کانسٹیٹوئنسی میجورٹی ووٹ ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے، اور ایم ایل اے اگر جیتنا چاہے واحد مسلمانوں کے ووٹ سے وہ جیت سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کو ایک کھلا ایک اعلان کرنا چاہیے، جو ہمارے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ، ہماری ضرورت پر، ہمارے حالات پر، ہماری زندگیوں کی مستقبل کے لیے، ہماری اوقات کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے، ہمارے بچیوں کے حقوق دلانے والے، ہمارے بچوں کو اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو بہتر علم دلانے والے، اور ہر ایک کے ساتھ بہترین حالات کرنے والی پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، ہندوستان میں مسلمانوں کی حالات اتنی بدترین ہے، جو ساچر کمیٹی رپورٹ، رنگناتھا کمیشن رپورٹ کھلے اعلان کے ساتھ کہی ہے کہ مسلمانوں کی حالات بدترین ہے، جس سے SC/ST بھائیوں سے بھی بدترین حالات ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کا ایک حالات پر اس کو برابر آپ سب معلومات نہیں کریں، حالات پر اگر لوگوں پر علم نہیں لائے، تو کون اس کی جگہ اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے اپنی زندگی کرنے والا مسلمان؟ وہ کسی انسان یا کسی پارٹی سے کسی، لیکن آپ کا حقوق لینا بھی آپ کے ایک حق ہے۔ آپ کا جو حقوق کیا ہے، آپ کے اوقات کی جائیداد جو پراپرٹیز ہے اس کو بچانا، یہ آپ کا حق ہے، جو حکومت ہے وہ اس کو ہے۔ آپ کے اگر غریب بچیوں کی شادیاں ہو رہے ہیں، شادیوں کو شادی مبارک یا تحفے کے نام سے بچیوں کو تھوڑا بہت فائنینشیل اسسٹنس دینا اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں
ان کی بہتر پڑھائی کے لیے ان کو اسکالرشپ فیس ریمبرسمنٹ دینا لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں جس آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی مثال میں دیکھتا ہوں کہ ننگیال میں ہمارے بھائی عبدالسلام کی موت کس طرح ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ عبدالسلام میرے بھائی، اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، کیا انہوں نے ظلم کو بے انتہا برداشت کے باہر ہونے کے بعد اپنے بچیوں کو لے جا کر ریلوے کی پٹڑی پہ بٹھا کر ان کو 2 ہاتھوں 2 پاؤں بندھال کر بچوں کو سلا کر انہوں اور ان کی بیوی پٹڑیوں میں سو جا کر ریل کے نیچے شہید ہو گئے. شہید آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، آدمی خودکشی کرنا انسان کے لیے اسلامک طریقے سے حرام ہے. جب آدمی اپنی زندگی اپنے لیے تنگ ہو گئی، جب یہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، ایسے حالات میں وہ کرے ہیں تاکہ ہم کو پورا اس کا علم نہیں، لیکن ان کے ساتھ پورا سراسر ظلم ہوا ہے. ظلم کا انتہا ہو رہا ہے، ظلم کا کوئی ایک حدود نہیں ہے. وہ بے حد ظلم پانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ زمین پر جینا ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی نہیں، ہم جی نہیں سکتے. تو اس حالات میں وہ اپنی جان گنوا کے خودکشی کری، لیکن اسے ویسی کوشش کرنا حرام ہے. جبکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ یا کوئی مسلمان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آج کا سوشل میڈیا ایک دم کامیاب ہے، جبکہ آپ کو بولنے کا پریس میڈیا کامیاب ہے. آپ کو اگر آپ کا موبائل ہی پورے ہندوستان میں آپ کی آواز بن سکتی ہے تو آپ کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہی عبدالسلام میرا بھائی اگر میرے پاس حق کے لیے مانگتا، وہ ظالم کون بھی ہے جس نے ان کو تکلیف دیا، اس کی چمڑی چھل کر اس کو صحیح سبق سکھاتا. اگر انہوں میرے پاس تک نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، جو ہو گیا. لیکن آج اسی حالات میں پلمنیر میں جو بچی مصباح ہے، آج وہ مصباح بہن ہماری، اس کے باپ کو بار بار ذلیل کیا گیا، وہ بچی کو ذلیل کیا گیا. وہ بچی کو پڑھنا چاہتی تھی، وہ بچی کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن بازو ایک لیڈر تھا جس کی بچی 2nd رینک آتی تھی، اس کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی بچی 2nd رینک ہے اور یہ مسلمان اور غریب کی بچی جا کر 1st رینک آ جائے. ان کے اوپر اتنا ظلم کرنے کے بعد آج وہ بچی مصباح نے ماں باپ کے لیے خط لکھا، آپ میرے لیے اتنے ذلت اور اتنے بے عزتیاں محسوس کر رہے، کہاں جا رہے ہیں، آپ کو بے عزتی مل رہی ہے میرے وجہ سے، لہٰذا میں رہنا یا نہیں رہنا دونوں بھی برابر ہے. اس لیے میں میری جان اپنے آپ کو میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی جان کو گنوا لینا چاہتی ہوں. لہٰذا میں اگر زندہ رہوں تو برابر میرے ماں باپ کو پولیس سے، ہیڈ ماسٹر سے، ٹیچر سے، سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے میں اپنے جان کو آج میں کیا بولتا ہوں، جب ووٹ چاہیے تو مسلمان چاہیے. ووٹ ہونے کے بعد جب مسلمان ہونا ہے بولے تو مسلمان کے حقوق کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کی مسائل کی ضرورت نہیں ہے. اگر SC ST کی مسائل کی ضرورت نہیں ہے، BC کی مسائل کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ووٹ ان کا سب ہونا ہے، جب ان کی تکلیف ہے تو ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں کھڑا. تو میں کہتا ہوں ایسا لیڈر ہندوستان یا آندھرا پردیش کے لیے ہونے سے نہیں ہونا ضروری ہے. ایسا آدمی کوئی ہمارا لیڈر یا کسی قوم کا لیڈر نہیں بن سکتا، نہ SC ST کا لیڈر بن سکتا، نہ BC کا لیڈر بن سکتا، نہ مائنورٹی کا لیڈر بن سکتا، نہ کرسچن مائنورٹی کا بن سکتا، نہ مسلمان کا بن سکتا. اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو بھی آج حالات ہے آپ اپنے آنکھ کھولیے. آج میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا. حیدرآباد میں 90 سے پہلے برابر دنگے ہوتے تھے ہندو مسلمان کے نام سے، برابر تکلیف دیا جاتا تھا، برابر کئی لوگ شہید ہو جاتے تھے. جبکہ ایک آدمی جس نے کمر باندھ لیا، اس نے کہا کہ آج کے بعد یہ دنگے نہیں ہوں گے. انشاءاللہ میں حکومت میں آیا ہوں، ایسا کچھ ہوا تو اس کو برابر سبق سکھانے والا واحد شخص میں ہوں. اس کے بعد حالات کو درست کرتے گئے. آج حیدرآباد میں کہیں بھی ایسے دنگے نہیں. آپ کے اوقاف کی جائیداد پر کئی لوگ قبضہ کر کے کھا لینا چاہتے تھے، لیکن اوقاف کی جائیداد بچانے والا واحد شخص. آپ جب 2002 میں گودرا کانڈ ہوا، گودرا کانڈ میں بھی کیا بولے انہوں، میں ایک سیکولر چیف منسٹر ہوں،
میں بول رہا ہوں جس نے یہ کانڈ کیا اس کو ریپلیس کرو, اس کو ریکال کرو بول کر بولی آواز دینے والا ہمارا